پھر اپنے جیسا بشر کہتے کیوں ہو؟ اور اگر اس کو مانتے ہو تو کہو نہیں، اور اگر کہتے ہو تو اس کو مانو، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ تم کون ہو۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جد امجد نے ہی لکھ دیا۔ ارے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے جال میں سیاد آ گیا، سبحان اللہ۔ اب اگر تم مانتے ہو لیلانیہ ہاں ہم وہی ہیں، تو پھر میں پوچھوں گا جب تم وہی ہو تو کلمہ تو پڑھتے ہو دھوکہ دینے کے لیے؟ ارے کلمہ تو پڑھتے ہو دھوکہ دینے کے لیے، اندر ہی اندر وہی ہو۔ ارے تمہارا تو حال یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے بھی غیر رہے، کلمہ پڑھا کے بھی غیر رہے، کتابیں پڑھ کے بھی غیر رہے، کتابیں ڈھو کے بھی غیر رہے، پڑھا کے بھی غیر رہے۔ اور ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اور جب دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سبحان اللہ۔ ارے اسی تناظم میں یہ بتا دوں کہ سرکار نے کافروں سے کیوں فرمایا، بے ایمانوں سے کیوں فرمایا کہ مجھے جن نہ سمجھنا، مجھے فرشتہ نہ سمجھنا، مجھے جادوگر نہ سمجھنا۔ ارے میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میرے قریب آؤ، سن لو میں بھی انسان ہوں، لیکن سن لو میں دیکھنے پھالنے میں ظاہری بشرے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ میری حقیقت یہ ہے یوحا الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ سنو کیا وحی کی جاتی ہے، کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہی ہے، لہذا جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں اسی کی تم بھی عبادت کیا کرو۔ کتنا بڑا فرق فرما دیا سرکار نے، کتنا بڑا فرق بتا دیا۔ تو یہ غیروں سے فرمایا تو کیا تم غیر ہی ہو کہ تم نے اسے اپنا لیا؟ ارے ایک پہلو کیوں بیان کرتے ہو، ایک پہلو لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ ارے دوسرے پہلو کو بھی بیان کرو۔ اب میں اسی جگہ دوسرے پہلو کو اگر بیان نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ یہ تو سرکار نے غیروں سے فرمایا، مگر اپنوں سے کیا فرمایا؟ اپنوں سے کیا کہا؟ وہ غیر تھے مگر ہم اپنے ہیں۔ سرکار نے اپنوں سے کیا کہا؟ اس لیے سرکار صوم وصال رکھ رہے تھے، روزے پہ روزہ، یعنی دن میں روزہ رکھنا، رات میں شام کو افطار نہ کرنا، پھر اگلے دن روزہ رکھنا، پھر شام کو افطار نہ کرنا، مسلسل روزہ رکھنے کو صوم وصال کہتے ہیں۔ سرکار صوم وصال رکھ رہے تھے۔ ارے صحابہ کرام مصطفیٰ کی اطاعت کے اس طرح کھوگر تھے، دیکھا سرکار روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھ لیا۔ جب صحابہ کرام نے روزہ رکھ لیا تقاضائے بشری انہیں کمزوری آ گئی، ارے بیٹھے ہیں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، کھڑے ہیں تو بیٹھا نہیں جاتا، چل رہے ہیں تو لڑکھڑا رہے ہیں۔ سرکار نے دیکھا یہ میرے جانساروں یہ حالت کیسے ہوئی؟ آقا آپ صوم وصال رکھ رہے تھے، ہمارا دل چاہا کہ ہم صوم وصال رکھ
रख लें, हमने भी रोजा रख लिए। सरकार इसी वजह से ये कमजोरी हो गई, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। अब सुनिए मुस्तफा ने अपनों से क्या फरमाया। ये अपने थे, ये सहाबा थे, अपने थे। सरकार अपनों से फरमाते हैं कि अरे मेरे जानसारों, अरे मेरे अजीजों, सुन लो सुन लो, अरे तुमने मेरे रोजे को देख के रोजा रख लिया, सुन लो सुन लो। अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है मेरी तरह, तुम में कौन है मेरी तरह। अरे तुमने मेरे रोजों को देख के रोजा रख लिया, तुम में कौन है मेरी तरह। ये इस दफा में इनकारिया है कि तुम में कोई नहीं है मेरी तरह। ये मुस्तफा ने अपनों से फरमाया, ये हमारा हक है, इसलिए हम कहते हैं मुस्तफा हमारी तरह नहीं है, मुस्तफा हम जैसे नहीं है। फिर सरकार उसकी वजाहत कर रहे हैं। एक हदीस पाक में और आता है, सरकार फरमाते हैं कि अपने सहाबा से अबू बकर सिद्दीक से फरमाते हैं कि अबू बकर तुम सबसे बड़े जानसार हो, तुम रफीके गार हो, तुम ज्यादा वक्त हमारे साथ बिताते हो। और सुन लो जब कोई एक साथी अपने साथी के साथ ज्यादा वक्त देता है तो उस साथी की हकीकत को समझ लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है। ऐ अबू बकर सुन लो, या अबा बकरिन लम यहरिफनी हकीकतन इला रब्बी। या अबू बकर सुन लो, तुम मेरे साथ रहते हो मगर ये मत सोचना कि तुमने मेरी हकीकत को पहचान लिया। सुन लो, अरे मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई पहचान नहीं सकता। मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई पहचान ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है खुदा को ही खबर है। ये अपने थे, अपनों से सरकार ने फरमाया तुम में से कोई मेरी तरह नहीं है। गैरों से सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह हूँ। तो ये उनका हक था, ये गैरों का हक था, उसे अपना लिया। ये हमारा हक था, इसे हमने अपना लिया। सुभान अल्लाह। एक बात और आज चलते फिरते मालूम होती है, जब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह तो उस पर शिर्क का फतवा लगाते फिरते हैं लोग, है कि नहीं, है ना। जैसे ही कहते हैं या रसूल अल्लाह तो शिर्क है, बिदअत है। अरे क्या हो गया है, लोग हिंदुस्तान में अप्रैल फूल मनाते हैं, वो नहीं बिदअत है। अप्रैल फूल है, भांग खाए हुए मुफ्ती गलियों में पड़े हैं, कोई फतवा नहीं। अप्रैल फूल है, नो फतवा है। चिल्ड्रंस डे नो फतवा, फादर्स डे नो फतवा, मदर्स डे नो फतवा। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नो फतवा है, टीचर्स डे नो फतवा है। कितनी बड़ी बात है, नो फतवा। अप्रैल फूल है, नो फतवा। अरे पूछो उन मुफ्तियों से जो भांग खाए हुए मुफ्ती गलियों में पड़े हैं, क्या उन्हें ये नहीं दिखाई देता, उनको शिर्क और बिदअत का फतवा नहीं लगाते। अभी कुछ दिनों से हिंदुस्तान में ये राइज हो गया, वैलेंटाइन डे नो फतवा, वैलेंटाइन डे नो फतवा। जानते हैं ये कब जागते हैं उनके मुफ्ती, कब जागते हैं बता दें कब जागते हैं। अप्रैल फूल नो फतवा, महिला दिवस नो फतवा, टीचर्स डे नो फतवा, चिल्ड्रंस डे नो फतवा। लेकिन जब ये सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान जब 12 रबीउल नूर शरीफ को सीना तान तान के जुलूस निकालते हैं और या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं और जमाने वालों से बताते हैं ये जमाने वालों सुन लो, तुम्हें अप्रैल फूल मुबारक हो मगर हम गुलाम रसूल को यौम रसूल मुबारक हो, हम गुलामों को यौम रसूल मुबारक हो। तब वो जगते हैं शिर्क है, बिदअत है। अरे ये कौन सी बात है, अगर शिर्क होती तो सैयदना आदम अला नबीना कहाँ पैदा हुए थे, जन्नत में। और ये सरकार का नूर कहाँ था, हिजाब अजमत में, जन्नत से पुकारा था। हदीस पाक के मुबारक अल्फाज ये हैं, या इब्नी सूरतम वाबी महला। पुकार लिया आदम ने, पूछा ए बारेला ये किसका नूर है,
اللہ پاک نے جواب دیا کہ اے آدم یہ میرے حبیب کا نور ہے اور تمہاری ہی نسل سے سب سے آخر میں اسے پیدا فرماؤں گا، تمہارے ہی نسل سے اسے پیدا فرماؤں گا، دنیا میں بھیجوں گا۔ سیدنا آدم نے کہا ہے بار الہ تب تو یہ میرا بیٹا ہوا، تب تو یہ میرا بیٹا ہوا۔ اللہ پاک نے کہا اے آدم سن لو، صرف یہ مت دیکھنا یہ تمہارا بیٹا ہے، بلکہ اس کی پہلی خاصیت ہے لولا لما خلقتک، اگر اس نور کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ تب سیدنا آدم نے کہا ہے بارے تب تو یہ میرا باپ ہے۔ اسی حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھی اور باطلوں نے بھی پڑھی، مگر ان کے دل بند ہو گئے، آنکھیں بھی بند ہو گئی، سب کچھ بند ہو گیا۔ مگر بریلی سے جب امام احمد رضا پکار اٹھے، یہ بول اٹھے، کیا اپنے اشعار میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ظاہر میں میرے بیٹے حقیقت میں میری نسل، یعنی میرے باپ، ظاہر میں میرے بیٹے حقیقت میں میرے باپ، ارے اس گل کی یاد میں جو صدا گل بشر کی ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا آدم نے جنت سے پکارا، ہم ہندوستان سے پکارتے ہیں، سرکار مدینہ شریف میں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہر جگہ ہے، لیکن ذرا ناپ کے دیکھو یہاں سے مدینہ شریف کی دوری کتنی ہے، جنت سے حجاب عظمت کی دوری کتنی ہے، اور کروڑوں گنا درجہ زیادہ دور ہے، یہاں سے بہت دور ہے، لیکن سیدنا آدم نے پکارا تو ان کے عقیدے کے اعتبار سے کیا سیدنا آدم جو ہم سب کے جد امجد ہیں، آدمیت انہی سے جاری ہوئی اور وہ اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، وہ پکارے تو اللہ پاک نے ان کے اعجاز کو بڑھا دیا۔ اگر شرک کرتے تو اللہ پاک جنت سے نکال دیتا، مگر جیسے ہی اس نور کو پکار لیا تو اللہ پاک نے کہا کہ میرے آدم نے میرے حبیب کو پکار لیا، سبحان اللہ۔ کیسے جانا، کیسے آپ نے پہچانا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا آدم خود اپنی زبانی بتاتے ہیں کہ لما خلقنی اللہ بیدہ، یہ اللہ پاک جب اپنے دست قدرت سے مجھے بنایا، ونفخ فیہا من روحہ، اور اپنی جانب کی روح میرے اندر ڈال دی، ثم انی طفت السماوات، تو میں نے آسمانوں کا دورہ کیا، آسمانوں میں گھوم کر دیکھا، فلم ارى فی السماوات الا وجدت مکتوبا علیہ اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا آدم علیہ نبی نے خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا اور اپنی جانب کی روح میرے اندر ڈال دی تو میں نے آسمانوں میں گھوم کر دورہ کیا، آسمانوں میں گھوم کر دیکھا تو کوئی ایسی جگہ میں نے نہیں دیکھا جہاں پر نام محمد نہ لکھا ہوا، سبحان اللہ، یعنی ہر جگہ نام پاک مصطفیٰ لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف لفظ محمد، حدیث پاک کے مفہوم سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ پورا کلمہ شریف بخط جلی لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا آدم اتنا نہیں اور بتاتے ہیں، کہتے ہیں سن لو کہ جب میں نے دیکھا کہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے، آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَىٰ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ میں نے جنت کے دروازوں پر بھی نام محمد لکھا ہوا دیکھا، سبحان اللہ۔ وَعَلَىٰ ثِمَارِهَا، بات ادھوری رہ گئی، میں نے کہا تھا پوری تقریر اسی کے ارد گرد گھومے گی، بہت اچھی باتیں رہ گئی، مگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا